اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم امن هذا الذی هو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن ان الکافرون الا فی غرور۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بھی ایک خصوصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زبان پر حق کو جاری فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ وضع الحق علی لسان عمر، کہ اللہ نے عمر کی زبان پر حق رکھ دیا ہے۔ وہ جو بات کرتے تھے حق بات کرتے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قرآن کی اس آیت کا پورا مصداق تھے کہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لانے والے کافروں کے خلاف تو انتہائی سخت ہیں، لیکن آپس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ انتہائی نرمی اختیار کرنے والے، نرمی رکھنے والے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواہش کے مطابق کئی آیات نازل کی ہیں۔ میں اس وقت صرف 2-3 آپ کے سامنے مثالیں رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام لگایا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ سے کئی دن تک پریشان رہے۔ مختلف صحابہ سے آپ نے اس بارے میں مشورہ کیا۔ آپ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مشورہ کیا، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جن بیویوں کا انتخاب کیا ہے تو وہ پاک باز بیویوں کا ہی انتخاب کیا ہے۔ کوئی بری بدکار بیوی اللہ رب العالمین آپ کے لیے اس کا انتخاب نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے پھر آیات نازل کی جن کے اندر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی برات کا اظہار کیا گیا، اور آخر کے اندر اللہ نے فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، کہ بدکار عورتیں بدکار مردوں کے لیے ہیں اور بدکار مرد بدکار عورتوں کے لیے ہیں۔ پاک باز مرد پاک باز عورتوں کے لیے ہیں اور پاک باز عورتیں پاک باز مردوں کے لیے ہیں۔ یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے مطابق ہی قرآن کے اندر آیت نازل کی۔ دوسرا اہم واقعہ جنگ بدر ہوئی۔ جنگ بدر کے اندر قریش مکہ کے 70 آدمی قتل ہوئے اور 70 آدمی جنگ بدر کے اندر گرفتار ہوئے۔ جو 70 قتل ہوئے تھے ان کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کو گھسیٹ کر بدر کے کنویں کے اندر پھینک دیا جائے۔ باقی جو 70 قیدی ہوئے تھے ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ لیا کہ ان کے بارے میں کیا کرنا چاہیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے مشورہ دیا کہ اللہ کے نبی
ان سے فدیہ لے کر کو چھوڑ دیا جائے۔ اس وقت ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ان سے فدیہ لیں اور فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیں۔ اسی طرح کچھ اور صحابہ نے بھی اس طرح کے مشورے دیے، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ جو میرا رشتہ دار ہے اس کو میرے حوالے کیا جائے، جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کا رشتہ دار ہے وہ اس کے حوالے کیا جائے۔ الغرض ان 70 قیدیوں میں جو جس مسلمان کا رشتہ دار ہے اس قیدی کو اس کے سپرد کیا جائے، اور وہ مسلمان اپنے رشتہ دار کو اپنے ہاتھوں سے ہی قتل کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی طرح مشورہ دینے والے صحابہ ان کے مشورے پر عمل کیا، اور آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ان سے فدیہ لے کر ہم ان کو چھوڑ دیں گے۔ یہ ہو گیا فیصلہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انفال کے آخر کے اندر آیات نازل کی، ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یسخن فی الارض۔ نبی کے لیے یہ مناسب نہیں کہ اگر ان کے پاس دشمن قید ہو کر آتے ہیں تو وہ ان کو چھوڑ دیں حتیٰ کہ ان کا خوب خون بہایا جائے۔ تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ۔ تم دنیا کے ساز و سامان کا ارادہ کرتے ہو جبکہ اللہ تعالیٰ تو تمہارے لیے آخرت کو پسند کرتا ہے۔ یعنی جو مشورہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے مطابق ہی آیات نازل کی۔ یہ آیات نازل ہوئیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ آپ نے ایک درخت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ درخت، اس درخت کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اتر رہا تھا، لیکن اللہ نے وہ عذاب اٹھا لیا۔ اگر یہ عذاب نازل ہوتا تو پھر اس عذاب سے سوائے عمر کے اور کوئی نہ بچ سکتا، کیونکہ عمر ان کی رائے یہ تھی کہ جس کا جو رشتہ دار ہے وہ رشتہ دار اس کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرے۔ تو یہ بھی شرف عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے۔ من هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو